حقانیہ مدرسہ کوڑا خٹک میں دھماکہ، متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ضیاء الحق بتائیے، ابتدائی معلومات کیا حاصل ہو سکی ہیں اب تک؟ جی، جو ابتدائی معلومات ہیں تو وہ تو کافی تشویشناک صورتحال بتا رہی ہیں، گو کہ ابھی اس کی کنفرمیشن ہونا باقی ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مدرسہ حقانیہ ہے یہ نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ کافی جو ہے تو ایک ریکگنائز اور جانا پہچانا مدرسہ ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ ہیں وہ بھی اس مدرسے سے ہی فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے علاوہ جو دارالعلوم حقانیہ ہے تو اس میں جو ہے مولانا سمیع الحق جو کہ جن کو شہید کر دیا گیا تھا تو وہ بھی اس مدرسے کے محتمین بلکہ جمعیت علماء اسلام اپنے جو ہے سمیع الحق گروپ کے سربراہ بھی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے برخودار بھی وہاں پر موجود ہے جو حامد الحق وہ سابق MNA ہیں، اور ان کے حوالے سے متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو ابھی اس کی کنفرمیشن اسپتال ذرائع سے اور پولیس کے طرف سے ہونی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال وہاں پہ جو صورتحال کافی گمبھیر سی لگ رہی ہے، اور چونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر موجود تھے، طالب علم تھے، اور پولیس جو ہے تو اس وقت تمام تفصیلات اکٹھی کر رہی ہے اور اسپتال سے بھی معلومات وصول کی جا رہی ہیں۔ البتہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی بھی بڑی تعداد وہاں پر ہے، اور ابھی تک تو زخمی اور جو ان کے جو شدید زخمی ہیں جن کی تشویشناک حالت ہے ان کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ترجمان ریسکیو 1122 بلال فیاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے۔ سر کتنی ٹیمیں اب تک روانہ کر دی گئی ہیں، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، اور کچھ بتا سکتے ہیں کتنے زخمی ہیں، آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ جی بالکل، اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے جب ریسکیو 1122 نوشہرہ کو جو ہے وہ کال موصول ہوئی ہے۔ اس وقت سے اب تک تقریباً 12 ایمبولینسز جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ ریسکیو ویکلز اور دیگر اہلکار بھی موجود ہیں۔ ابھی تک تقریباً 20 کے قریب زخمی جو ہے انیشیلی زخمی، اس میں ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ جب ہم لوگ ہاسپٹل شفٹ کریں گے وہاں پہ پراپر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق جو ہے پھر ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا، لیکن اب تک 20 سے زائد جو افراد ہیں وہ زخمی ہیں، اور یہ بلاسٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوا ہے جس کی وجہ سے کیجولٹیز جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جو زخمی ہیں وہ کرٹیکل ہیں، تو ان کو ابتدائی طور پہ جو نوشہرہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ ہاسپٹل میں بھی 5 ایمبولینسز کھڑی کی گئی ہیں جو وہاں پہ کرٹیکل زخمی ہوں گے یا جن کو مزید امداد کی ضرورت ہوگی طبی، وہ جو ہے وہ پشاور ہاسپٹل بھی منتقل کیے جائیں گے۔ اس وقت آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ سرچ آپریشن جو ہے وہ ختم ہے، صرف جو ہے ہم لوگ جو موقع پہ مختلف جو اشیاء ہوتی ہیں اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، مختلف جو اعضاء ہیں جسمانی ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد جو زخمی تھے ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا یہ جس جگہ پہ ہے وہاں سے تقریباً کچھ فاصلے پہ جو ہے وہ ہمارا اسٹیشن بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل بھی موجود ہے، تو ابتدائی جو طبی امداد ہے وہ ایمبولینسز میں فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہاسپٹل شفٹنگ، اور ہاسپٹل کے بعد جو ہے وہ ان کو مزید اگر علاج معالجے کی ضرورت ہوگی تو ان کو منتقل کیا جائے گا۔ بلال فیاضی صاحب، یہ جن زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ان کی حالت کیسی ہے، اور کن اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ان زخمیوں کو؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر کرٹیکل ہیں۔ جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جتنے بھی یہ واقعہ ہوا ہے وہ مسجد کے اندر ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ تھی، لوگ بھی جو ہے وہ زیادہ وکٹم ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کرٹیکل ہیں جو ان کے قریب تھے، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ان لوگوں کو شفٹنگ کے دوران کوئی بھی ایسا اگر کہنا کہ ان کی حالت کیا ہوگی، زیادہ ٹراما ریلیٹڈ جو ہے وہ ایسے وکٹمز ہوتے ہیں، تو ان کو طبی امداد جو نوشہرہ ہاسپٹل ہے
वहीं पे फराहम की जा रही है और वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, टेरिटरी हॉस्पिटल हो गए या बड़े हॉस्पिटल हो गए, तो उनमें इतने बड़े पैमाने पे जो है वो ऐसे विक्टिम को लाना, उनको ट्रीट करना जो है वो मुश्किल होता है। तो इसीलिए एम्बुलेंसेस मौके पे ही मौजूद होती हैं कि अगर मजीद किसी बड़े हॉस्पिटल मुंतकिल करना हो तो उन लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो मुंतकिल किया जा सके। तो बिलाल साहब, यकीनन आपके पास तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये कहिएगा जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वहाँ पर कितने अफराद मौजूद थे उस वक्त, नमाजी कितने मौजूद थे, कुछ मालूमात हैं आपके पास? बिलाल फयाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान रेस्क्यू 1122, और बता रहे थे कि 12 एम्बुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। 20 जख्मियों को एम्बुलेंसेस में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स हमारे तक पहुँचेंगे अपने नाजरीन को आगाह करते रहेंगे।